صاحب رول نمبر 34۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ صدر علی وقار، اور جسے یہ مذکورہ رمز سمجھ آ گیا تو اس کے دل میں حضور کی محبت عین فریضہ ہے، اور جو اس مذکورہ رمز سے ہٹ کر زندگی گزارے تو وہ اسفل السافلین کا لقب پاتا ہے۔ علی وقار یہی وجہ ہے کہ جس نے حضور کی محبت کو اپنی کائنات بنا لیا اور جس نے حضور کی محبت کو اپنے پلو سے باندھ لیا وہ تاریخ کے اوراق میں امر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی نے اپنے نانا کے دین کی خاطر کربل کے میدان کارزار میں انا الحق کا نعرہ بلند کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کے اپنے نانا سے وفا نبھاتے ہوئے یزید کی بیعت سے انکار کر کے باطل کو ٹھکرانے کا سبق دے گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کا نام آج دنیا شجاعت کے علمبرداروں میں شامل کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی کے پیروکار آج دین اسلام کے علمبردار ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ جو محمد سے وفا کرے اس کے لیے یہ جہاں ہی کیا لوح و قلم اسی کے ہے ذی وقار۔ تو پھر چاہے وہ تپتی ریت پر آہت آہت پکارنے والا حبشے کا بلال ہو، یا پھر چاہے وہ اسلام کی پہلی خاتون شہیدہ حضرت سمیہ ہو، تو پھر چاہے وہ مسلمہ کذاب کے سامنے نبی آخر الزمان کو آخر نبی ماننے والا حبیب ابن زید ہو جو اپنے جسم کا ایک ایک عضو کٹوائے، تو پھر چاہے وہ یمامہ کے میدان میں شہید ہونے والے 700 حفاظ کرام ہو، تو پھر چاہے وہ سندھ کو باب الاسلام کا لقب دینے والا ابن قاسم ہو کہ جی ہاں صدر علی وقار غازی علم الدین یا عامر چیمہ ہو جو عشق نبی کی خاطر تختہ دار پر جھول جاتے ہیں، تو پھر چاہے وہ 20 سال کی جدوجہد کرنے والے طالبان 20 سال کی محنت کر کے انا فتحنا لک فتح مبین حاصل کریں، تو پھر چاہے وہ گستاخ نبی کا قتل کرنے والے غازی شہید ہو کہ جی ہاں شاہ والا محمد سے وفا کی خاطر محمد کے دین کی خاطر تمام نسلیں کٹ مری، اپنی جان جان افریقے سپرد کی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔